اما بعد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے تعلق گفتگو کی جا رہی ہے، 7 نکاحوں کے بارے میں گفتگو کر دی گئی ہے۔ آج 8ویں نکاح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں نکاح کس عمر میں کیا، کس سے کیا، کیا حکمت کے طور پر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں نکاح 58 سال کی عمر میں کیا، یعنی 58 ایئرس کی عمر میں کیا، اور جس سے نکاح کیا وہ قیدی بن کر آئے تھے، ان کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، بنی مستلق بول کر، ان کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب ان سے جنگ ہوئی تو یہ قیدی بن کر آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت دیکھی کہ اگر میں ان کو نکاح کی دعوت دوں گا، اگر میں ان کے سے نکاح کر لوں گا، تو یہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ تو آپ نے نکاح نامہ بھیجا، تو آپ نے خوشی خوشی نکاح کو قبول کیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا تو آپ نے ایک خواب سنایا آپ خود نے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مدینے سے چاند چلتا ہوا آ رہا ہے، حتیٰ کہ میرے گود میں آ کر سما گیا۔ تو جب میں مدینے قید ہو کر گئی تو میں سمجھ گئی کہ میرا خواب پورا ہونے والا ہے، اور میں نے اسی نکاح کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اور آپ کے نکاح اتنا برکت والا نکاح تھا، اتنا برکت والا نکاح تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا برکت والا نکاح میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کے نکاح کی برکت سے 100 خاندان آزاد ہو گئے تھے بول کر۔ جب پتہ چلا صحابہ اکرام کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو آپ لوگوں نے آپ کے قیدیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جس قبیلے میں ہمارے حضور کا نکاح ہو جائے اس قبیلے کے کوئی غلام نہیں رہے گا، اس لیے سب کو آزاد کر دیا گیا۔ جب یہ سب آزاد ہو گئے تو اور دیکھا کہ اسلام کے اتنے پیارے تعلیمات ہیں، کس پر ظلم نہیں کیا جاتا، اتنے پیارے تعلیمات ہیں، تو ان 100 خاندان والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بڑی حکمت تھی آپ کے نکاح کے پیچھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب نکاح کیے، اور آپ کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جب نکاح کیے تو میں نے جب ہاں کیا تو اللہ نے میرے دل میں خوشی نصیب فرمائی ہوئی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جب نکاح ہوتے ہیں، گھر میں شادیاں ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 خاندان ملنے والے ہیں بول کر، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں 2 خاندان مل رہے ہیں بول کر، مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ شوہر کے ہی کمائی سے اس کا سارا گھر چلتا ہے، تو اب عورت الگ ہونے کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ تم اکیلے کماتے ہو، پورے بھائی بیٹھ کر کھاتے ہو، تمہارے ممی پاپا بھی نہیں کماتے، کوئی نہیں کماتے، تمہاری وجہ سے گھر چل رہا ہے، یہ ہو کہ تم الگ ہو جائے۔ اگر شوہر کہے کہ سمجھائے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اپنے مائکے چلے جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب تک تم الگ نہیں ہوگے میں واپس نہیں آؤں گی۔ تو ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم گھر جوڑنے کے بغیر گھر توڑ رہے ہیں۔ ہماری نکاحوں کی وجہ سے برکت ہونی چاہیے تھی، ہم آج نکاحوں کی وجہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نکاح جیسے ہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کے کمائی کو دیکھ رہے ہیں اور رشتے توڑتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے گھر میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے رزق میں برکت دیتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں، یہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، نہیں، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ہی اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے رہا ہے، آپ کو کمائی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرے اور رشتے جوڑنے کی کوشش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جان بوجھ کر رشتہ توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے بول کر۔
تو ہمیں چاہیے کہ رشتے جوڑیں۔ آج ہمارے پاس یہ بہت ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں اگر کسی کی بات نہیں جم رہی ہے تو ہم ایک آسان طریقہ دیکھ لیے کہ ایک عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرانے سوچتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادو کرتا ہے اور جو جادو کراتا ہے دونوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ دونوں کافر ہے۔ وہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتے محبت سے جوڑیں، رشتے ہم مالوں سے نہیں جوڑے، رشتے ہم جادوؤں سے نہیں جوڑے، رشتے ہم محبت اور خلوص سے اپنے اخلاق سے جوڑے۔ جو رشتے اخلاق سے جوڑے جاتے ہیں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹا کرتے، یہ مرتے دم تک رشتے نبھائے جاتے ہیں جو رشتے اخلاص سے نبھائے جاتے ہیں۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اس قدر کثرت سے ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے رب کا ذکر میں مشغول ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے۔ جب چاش کے وقت گیا تو دیکھا کہ وہیں بیٹھے ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اے جویریہ تم صبح سے لے کر ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، ابھی تک رب کے ذکر میں ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں رب کے ذکر میں ہوں۔ تو سوچے کہ ہمارے ام المومنین جو مائیں ہیں ہمارے کتنی عبادت گزار ہوا کرتی تھی، کتنا کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی، کیسے ان کا پردہ تھا، کیسے ان کا خوف خدا تھا۔ ہم دیکھیں ان کے دیکھ کے اپنی زندگی گزارے، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ہی زندگی گزارتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ام المومنین کی سیرت پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آپ 50 ہجری میں آپ کی عمر 65 سال تھی، آپ وصال پا گئے، آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ اللہ کی ان پر کروڑ رحمتیں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت اور بخشش و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔